الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاة کے بعد معزز مکرم امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا جمشید ہاشمی سعیدی مدظ اللہ العالی و دیگر معزز مکرم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، سامعین محترم، الحمدللہ ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مسجد حاضہ میں انعقاد پذیر اس دوسرے سالانہ جلسے میں شرکت کی ہم اور آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ سال بھی الحمدللہ اس محفل میں انہی دنوں میں حاضر ہونے کا مجھے موقع ملا اور آپ حضرات نے بہت توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کیا اور ہمارے محترم علامہ جمشید ہاشمی نے اس سال بھی مجھے دعوت عنایت فرمائی ہے. اس لیے محفل میلاد میں دوبارہ یہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی شرکت کو
اور جتنے احباب نے اس محفل کے اندر شرکت کی ہے یا جنہوں نے تعاون کیا ہے، جنہوں نے انتظام کیا ہے، سب کی حاضری، کوشش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیا جائے رب کریم بالخصوص ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ میلاد کا مقصد حضور کا ذکر کرنا ہے، حضور کی سیرت کو بیان کرنا ہے، سرکار کی اداؤں کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہمارے زمانے میں ہر طرف جو افراتفری کی کیفیت ہے، سنت نبوی سے غفلت اور دوری کی ایک بہت بڑے پیمانے پر ہمیں کیفیت نظر آتی ہے، عبادتوں میں سستی ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنے میں سستی ہے، اور حتیٰ کہ حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے ہمارے دلوں میں جو جذبہ محبت ہونا چاہیے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ کوتاہی اور کمی واقع ہو جاتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی اطاعت سے، ان کی فرما برداری سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں کبھی یہ ربیع الاول کے مہینے کا آنا، کبھی ربیع الثانی کا آنا، کبھی محرم الحرام کا آنا، اور کبھی رمضان المبارک کے مہینے کا آنا، یہ ہم اہل ایمان کے لیے اور آج کے اس دور کے مسلمانوں کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں، کہ اگر ذرا ذہن میں تصور کریں کہ اگر یہ مہینے بھی نہ ہوتے، یا ان مہینوں میں یہ نسبتیں یا ان نسبتوں کا ہمیں شعور نہ ہوتا، تو ہم جو پہلے ہی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، سستی کا شکار ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت اور ان کی محبت سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ مہینے بھی نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے، یعنی ہمیں اور غفلت پیدا ہو جاتی، اور ہم اسی طریقے سے سستی کا شکار ہو کر، غفلت کا شکار ہو کر نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کے اس کرم نوازی پر، اس پروردگار کی اس مہربانی پر قربان جائیے کہ اس پروردگار نے ہمیں رمضان المبارک جیسا نزول قرآن کا مہینہ عطا فرمایا، جس کے ایک ایک اشرے کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن اور ایک ایک رات کو اللہ نے رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمایا، کہ جس میں روزہ رکھنے کا الگ ثواب ہے، تلاوت کرنے کا الگ ثواب ہے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں آرام کرنے کا الگ ثواب ہے۔ رمضان میں جو آدمی آرام کرتا ہے کہ میں یہ آرام کر کے مزید اگلی عبادت کے لیے قوت حاصل کر سکوں، تو رمضان المبارک کی ایک ایک نیکی پر اللہ رب العالمین کئی نیکیوں کے برابر جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی پروردگار نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، پھر محرم کا مہینہ عطا فرمایا، کہیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ پھر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا کہ یہ ماہ ربیع الاول ہمیں عطا فرمایا۔ یعنی یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام مہینوں کی نسبتوں کی معراج ہے۔ ہر مہینے میں جو نسبت ہے
ہر مہینے کے اندر الگ الگ نسبت ہے، وہ سب نسبتیں اپنی جگہ ہیں۔ ابھی سفر کا مہینہ گزرا ہے، اس میں بڑی بڑی نسبتیں ہیں۔ اگر محرم کے مہینے میں امام حسین کی نسبت ہے تو سفر کے مہینے میں 28 سفر کی نسبت سے امام حسن کی نسبت، ماہ سفر کے اندر حضور داتا علی حجویری کی نسبت، ماہ سفر کے اندر حضرت امام فضل حق خیر آبادی کی نسبت، ماہ سفر کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی نسبت، ماہ سفر کے اندر سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا کی نسبت، ماہ سفر کے اندر مہر ملت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی نسبت ہے۔ اب اندازہ تو کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا مالا مال فرما دیا۔ مالا مال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں کی زندگی کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا اور اللہ نے ہمیں ان بزرگوں سے محبت و عقیدت عطا فرمائی۔ تو چلتے چلتے یہ ساری نسبتیں آ کر پھر جب ہم ربیع الاول پہ پہنچتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ساری نسبتوں کی معراج ہمیں ربیع الاول میں نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معراج والے آقا کا مہینہ ہے، یہ اس نبی کا مہینہ ہے کہ جس سے اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ربیع الاول اور حضور کا میلاد یہ دراصل ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، اور ذکر مصطفیٰ کا مقصد فکر مصطفیٰ ہے۔ ذکر مصطفیٰ کا مقصد فکر مصطفیٰ ہے۔ آج ہم فکر مصطفیٰ سے دور ہیں، اس کا طریقہ، اس کو قریب لانے کا طریقہ یہ ذکر پاک مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے ذکر مصطفیٰ میں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، آقا کی شان بھی بیان کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز کہ جس چیز کو اللہ نے اپنے محبوب سے نسبت عطا فرما دی، عزت و کرامت کے ساتھ، حالت ایمان کے ساتھ، جس چیز کو اللہ نے محبوب سے نسبت عطا فرما دی، الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں اس نسبت کے ذکر کرنے کو بھی سعادت شمار کیا جاتا ہے۔ حضور کا ذکر تو ہے ہی سعادت، لیکن جس چیز کو آقا کے قدموں سے نسبت ہو گئی، ہم گویا کہ اس کا ذکر کر کے بھی سعادتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوست، یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، اور آج کی اس محفل میں جو قرآن مجید کی میں نے آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ والضحیٰ کی آیتیں ہیں، سورہ والضحیٰ کی آیتیں ہیں، یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ والضحیٰ قرآن مجید کی مشہور و معروف سورتوں میں سے سورہ مبارکہ، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اکثر ہم اس سورت کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے محبوب کی بہت عظیم نعت بیان فرمائی، بہت عظیم شان بیان فرمائی، شان و عظمت بھی بیان فرمائی، مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا، اور ہماری اصلاح بھی فرمائی۔ اور آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم حضور کی شان و عظمت بھی بیان کریں، کیونکہ معاشرے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا رہتا ہے، فتنے اٹھتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان فتنوں کا کام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو، اور حضور جس دین کو لے کر آئے، جس دین اسلام کو لے کر آئے، اس دین کو گھٹانے کی کوشش کریں۔ فتنے کا کام ہی کہ وہ دین کو گھٹانا چاہتا، دین کی عظمتوں کو، دین کے پرچم کو گرانا چاہتا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ میلاد النبی کا مہینہ اور اس کے واسطے سے پھر آگے تک جہاں جہاں تک یہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، گویا کہ ایک طرف اس سے عظمت مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، تو دوسری طرف ہماری اصلاح کا سامان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے فتنوں کو جواب بھی ہے۔
حضور کا میلاد یہ فتنوں کا جواب بھی ہے، کیونکہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی اس کی خبر ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ان للفتن بعاصات ووقفات، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ فتنوں کی کچھ اٹھانے ہیں، یعنی فتنے اٹھتے رہیں گے، ووقفات، اور کچھ نہ کچھ وقفہ بھی آتا ہے۔ ایک فتنہ سر اٹھائے گا اور ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں یہ فتنہ کب ختم ہوگا، لیکن یکایک وہ فتنہ دب جائے گا اور لوگوں کو سکون کا سانس ملے گا کہ وہ فتنہ کچھ عرصے کے لیے دب گیا، ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا، مگر وہ محض ایک وقفہ ہے، محض ایک وقفہ ہے۔ اس کے بعد پھر فتنہ آئے گا، فتنے اٹھتے رہیں گے۔ خود حضور فرما چکے کہ فتنے کا وقفہ بھی ہے اور فتنے کی اٹھان بھی ہے۔ ان للفتن وقفات وبعثات، وقفہ بھی آئے گا، لگے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن یہ ختم ہوتا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری ساری قوم مل کر ختم نبوت کے لیے کوشش کرتی ہے، ناموس رسالت کے لیے کوشش کرتی ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن وہ اندر سے ختم نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پہ دب جاتا، وقتی طور پہ فتنہ تھم جاتا، وقفات، فتنہ تھم جاتا، کبھی کبھی طویل عرصے کے لیے بھی تھم جاتا، اگر کوشش بڑی زبردست ہوتی ہے تو طویل عرصے کے لیے فتنہ تھم جاتا، لیکن پھر سے فتنہ سر اٹھاتا، پھر فتنہ اٹھتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو اسی طرح چلتا رہتا ہے اور یہ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ حضور نے اس شخص کے لیے بشارت ارشاد فرمائی کہ جو ان دونوں باتوں میں سے وقفے کے زمانے میں دنیا سے انتقال کر جائے، فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ وقفے کے زمانے میں دنیا سے انتقال کر جائے۔ یعنی یہ ویسے تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ ہم خود سے دنیا سے چلے جائیں، لیکن اشارہ ہے کہ جو وقفے کے زمانے میں دنیا سے چلا گیا فتنے کے مقابلے میں، وقفے کے زمانے میں وہ آدمی فتنے والے کے مقابلے میں زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس لیے کبھی بھی فتنے کے لیے یا اس کا سامنا کرنے کے لیے نہ خواہش کرنی چاہیے، نہ دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی فتنہ جنم لے تو پھر جد و جہد کرنی چاہیے، اس کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئے دن فتنے بھی اٹھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مختلف ہدایات عطا فرمائی، مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں شان و عظمت بھی بیان فرمائی، مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا، ہماری اصلاح بھی فرمائی، اور فتنوں کے سد باب کے لیے اللہ نے ان کا گویا کہ ہمیں علاج بھی عطا فرمایا۔ اب آپ ذرا سا اسی سورہ مبارکہ پر غور فرمائیے جو آج ہم نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ بس انہی آیتوں کا جو معنی و مفہوم ہے اور جو بھی اس سے حاصل ہونے والے فوائد ہیں، بس وہی آج کی تقریر کا خلاصہ ہے، اور میں یہ چند باتیں ان 5 آیتوں کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، وہ ہمیں ذہن سے رکھنا چاہیے۔ یہ سورت نازل کب ہوئی، کیا وجہ بنی، اور وہ وجہ معروف ہے۔ یعنی علماء مفسرین نے، تقریباً تمام مفسرین نے اس واقعے کو اور شان نزول کو اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا۔ اور وہ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول مختصراً یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آگے تک 5 آیتیں جو نازل ہوئی، اس وحی کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تقاضے سے
وحی کے سلسلے کو وقتی طور پر روک دیا، وقتی طور پر وحی کے سلسلے کو اللہ نے موقوف فرما دیا۔ اب جب وقت طویل ہوتا گیا اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بے چینی کی کیفیت تھی کہ اللہ کے کلام کی جو لذت ہے وہ یکایک رک گئی، اللہ کے کلام کا نزول رک گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہمیں کسی سے بہت زیادہ انسیت، کسی سے بہت زیادہ محبت، اور ہم اس کی آواز کو سننے کے لیے بے قرار ہو، اس کی بات کو سننے کے لیے بے چین ہو، اور ہمیں کسی طرح بھی وہ آواز اور وہ بات کرنے کا موقع نہ ملے، تو ہم اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو خیر دنیاوی باتیں ہیں، دنیاوی مثالیں ہیں۔ یہاں تو بات محبوب و محب بھی ہے کہ کلام اللہ کا ہے، سننے والے مصطفیٰ کریم ہیں، سننے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام کو سننے کی جو لذت ہے تو اس کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نازل ہو اور میں اس کو پڑھ کر اس کی لذت کو حاصل کروں، وہ کلام رک گیا، اب وہی نازل نہیں ہو رہی۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ بے چینی ہے، یہ بے قراری کی کیفیت ہے، اور دوسری طرف کفار قریش کہ جو کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع شروع کر دی، یعنی پیچھے باتیں بنانا شروع کر دی۔ اور باتیں کیا بنائی کہ بھائی اب ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، معذرت، یہ ان لوگوں نے باتیں بنائی کہ رب نے ان کو چھوڑ دیا، رب ان سے ناراض ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں بنائی۔ اور جب یہ نوبت آئی کفار قریش کی طرف سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دی، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب نازل فرمایا۔ جواب بھی آ گیا، وحی کا جو سلسلے میں انقطاع تھا، وقتی طور پر توقف اور وقفہ آیا، وہ وقفہ بھی ختم ہو گیا، توقف بھی ختم ہو گیا، دوبارہ وحی کا تسلسل بھی جاری ہو گیا، سرکار کے دل کو قرار بھی مل گیا، بے چینی چین میں بدل گئی، کفار قریش کا اعتراض بھی ختم ہو گیا، ان کی طعن و تشنیع بھی دور ہو گئی، اور اللہ نے اپنے محبوب کی بہترین نعت بھی ہمیں عطا فرمائی۔ یہ حضور کی نعت ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ حضور کی نعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کو باقاعدہ نعت کی شکل بنا کر پھر شاعرانہ انداز میں اس کو پیش فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، یعنی وہ شمس جو آیا، والضحیٰ جو آیا، تو یہ کس لیے آیا؟ اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو پورا شاعرانہ تخیل عطا فرمایا، وہ میں آگے چل کر عرض کروں گا۔ تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر قلب پاک کے مصطفیٰ کی تسکین کے لیے نازل ہوئی، قلب پاک کے مصطفیٰ کی تسلی کے لیے نازل ہوئی، اور مزید یہ کہ لوگوں نے جب باتیں بنائی تو اللہ نے اپنے محبوب کی ناموس و عزت کی حفاظت فرمائی۔ اس سے گویا کہ پتہ چلا کہ جب محبوب مکرم کی ناموس پر بات آئے، حضور کی عزت پر بات آئے، تو حضور کی عزت کی حفاظت کرنا خود اللہ کی سنت مبارک، خود اللہ کی سنت ہے۔ آج ہم جب حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں، تو حکمران پابندیاں لگاتے ہیں، حکمران پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ حضور کی ناموس و عزت کی بات کرنا، حضور کی ناموس و عزت پہ پہرا دینا، حضور کی ناموس و عزت کے لیے آواز بلند کرنا، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، بلکہ چونکہ جس طرح وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی بن کر آئے، وہ سب کے رسول بن کر آئے، تو پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مولوی ہو کہ غیر مولوی ہو، چاہے وہ حاکم ہو کہ محکوم ہو، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ آقا کی عزت و ناموس بات کرے، آقا کی عزت و ناموس پر پہرے دار بنے۔ تو حکمرانوں کا پابندی لگانا تعجب کی بات ہے، انہیں تو پابندی لگانے کے بجائے خود شانہ بشانہ چلنا چاہیے،
انہیں تو خود ناموس رسالت کی بات کرنی چاہیے، انہیں تو خود حضور کی عزت کی اس انداز سے بات کرنی چاہیے کہ قوم کے اندر کسی قسم کی تشویش پیدا نہ ہو، بلکہ قوم کے دلوں میں جو شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں، ارباب اختیار کے بارے میں، اگر یہ ارباب اختیار اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، اگر یہ حکمران اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، حضور کی ناموس و عزت کے بارے میں اپنے معاملات کو صحیح کر لیں، تو ہمیں کوئی ایسی وجہ نہیں پڑی ہوئی کہ ہم خاموخواہ محراب و منبر سے حکمرانوں کے خلاف ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی بات کریں، ہم بلکہ اسی محراب و منبر سے تعریف کریں، ہم خود کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا حاکم عطا فرمایا کہ جو خود ناموس رسالت کی بات کرنے والا ہے۔ لیکن معاملہ الٹ ہے، باتیں ناموس رسالت پر علماء کریں اور حکمران اس پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت، سرکار کی عزت و ناموس کی بات کرنا، یہ خود اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے ابھی سن لیا سورہ بددہا کے شان نزول کے تحت کہ جب حضور کی عزت پر بات آئی کہ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی کہ محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور رب ناراض ہو گیا، تو پھر اللہ نے ان پیارے پیارے لفظوں کے ساتھ اس کا جواب عطا فرمایا۔ اور یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے، قرآن میں ایسے کئی مواقع ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ سورہ کوثر کے اندر بھی حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، کفار قریش نے عاص بن وائل نے حضور پر تہمتیں لگائیں، دل آزار باتیں کی، تکلیف پہنچائی کہ اب یہ بے اولاد بے نسل ہو گئے، اب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب جب یہ خود بھی چلے جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما کر اپنے محبوب کی عزت کا تحفظ کیا، سورہ کوثر نازل فرما کر اللہ نے جواب عطا فرمایا۔ اسی طرح اور بھی مقامات پر اللہ نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ تو دوستو یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے، اور جب اللہ کی سنت ہے تو ہم سب کو سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ سعادت جس کو جس انداز سے ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ریلی میں آئیں، ہر ایک کا انداز الگ الگ۔ کوئی عالم اگر ناموس رسالت کے لیے محراب و منبر سے آواز بلند کرتا ہے، گستاخان رسول کو للکارتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک عالم کتاب لکھتا ہے، رسالہ لکھتا ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کا طریقہ بیان کرتا ہے اور اس کو لوگوں میں پبلش کرتا ہے کہ لوگوں ناموس رسالت پر اس وقت یہ مشکل وقت آیا ہوا ہے اور ہمیں اور امت مسلمہ کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ قلمی انداز میں یہ بہترین طریقہ ہے ناموس رسالت پر پہرا دینے کا، یہ بھی ایک انداز۔ اور میں اکثر محافل میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، آپ اپنے اپنے انداز سے آپ ناموس رسالت کی بات ضرور کرو، حضور کی ختم نبوت کی بات ضرور کرو۔ ہاں جب کبھی اللہ کسی ریلی میں جانے کا موقع دے، کسی بڑے موقع پر کئی علماء کی قیادت میں آپ کو جمع ہونے کا اللہ کوئی موقع عطا کرے، سعادت ضرور حاصل کریں، وہ اپنی جگہ وہ بھی کوشش کریں۔ لیکن اگر ریلی احتجاج تو ہر روز تو نہیں ہوتا نا، وہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، باقی دنوں میں کیا کریں؟ کیا اگر احتجاج اب نہیں ہو رہا، ریلی نہیں نکل رہی، تو کیا اب ناموس رسالت کی بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ہر ایک اپنے اپنی سطح اپنے اپنے انداز سے حضور کی ناموس اور عزت کی بات کریں۔ آج آپ خود دیکھ لیں، آج میرا موضوع ناموس رسالت نہیں ہے، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں، ابھی میں نے خود بخود اسی موضوع کے اندر سے یہ بات نکالی ہے اور میں آپ کے سامنے حضور کی ناموس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا لباس کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ ناموس رسالت سے پہلے آپ امامہ پہنے، ناموس رسالت سے پہلے آپ لباس عالمانہ اور دیگر کوئی خاص لباس پہن کر آئیں۔ ناموس رسالت کا کوئی لباس، اس کے بیان کرنے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وضاقتہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے جہاں جہاں جس طرح موقع عطا فرمایا، اپنے نبی کی عزت و حرمت کی بات کرو، ختم نبوت کی بات کرو۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا، جس دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان، فخر پاکستان،
حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم دنیا سے پردہ فرما کے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ان کا ایک کلپ وائرل ہوا اور مسلسل چلتا رہتا ہے. جیو کے پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک انٹرویو دے رہے ہیں، پروگرام میں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. کیا کیا ہے آپ حضرات نے بہت سن لیا ہوگا. میں صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ناموس رسالت بیان کرنے کے لیے نہ کوئی وقت کی شرط ہے، نہ لباس کی شرط ہے، نہ عہدے کی شرط ہے. آپ کوٹ پینٹ میں ہوتے ہوئے بھی حضور کی ناموس کی بات کر سکتے ہیں. اور حضرت عبدالقدیر خان نے بات کر کے دکھائی. انہوں نے نہیں سوچا کہ کسی کو برا لگ جائے گا، کوئی برا مان جائے گا، میں ایک سائنسدان ہوں، مجھے غیر جانبدار ہونا چاہیے اور فلاں فلاں کو برا لگ جائے گا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایسا کچھ بھی سوچے بغیر جو دل کی آواز تھی، جو حضور کی عزت کی بات تھی، وہ انہوں نے کر کے دکھائی. چنانچہ انہوں نے جیو کے پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صاف کہا کہ ہم بھوپالیوں کو دو باتوں پر بڑا فخر ہے. ایک تو اس بات پر فخر ہے کہ ہماری قوم میں کوئی غدار پیدا نہیں ہوا. ہم بھوپالیوں میں کوئی غدار پیدا نہیں ہوا. ایک تو یہ فخر ہے. اور پھر اگلا فخر اس سے بھی زیادہ انہوں نے اونچا بیان کیا جو واقعی فخر ہے. کہنے لگے کہ ایک اور بڑا فخر ہے ہماری قوم میں. کہا کیا؟ کہا وہ فخر یہ ہے کہ ہماری قوم میں کوئی قادیانی پیدا نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیے. اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ جب یہ بات کروں گا تو کسی کو برا لگ جائے گا، قادیانیوں کو برا لگ جائے گا؟ کیونکہ میں پاکستانی ہوں، قادیانی بھی پاکستان میں رہتے ہیں، انہیں برا لگ سکتا ہے اور مجھے ایک سائنسدان ہونے کے ناطے غیر جانبدار ہونا چاہیے. لیکن نہیں، انہوں نے بات کی جو حق بات تھی، فخر کی بات تھی. آج ہم اس فخر کا اظہار کرنے میں شرماتے کیوں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ میں اس پر ابھی بات کروں، یہ کوئی ضروری ایشو نہیں ہے، یا میں ذرا غیر جانبدار رہنا چاہتا ہوں. یہ ایسی غیر جانبداری کا کیا کرنا ہے جو معاذ اللہ آپ کو حضور سے غیر جانبدار کر، جو آقا سے غیر جانبدار کر. اور اگر کوئی آقا سے غیر جانبدار ہو گیا، یعنی اس معنی میں کہ جس میں منہ پھیرنا لازم آئے، تو اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جس نے حضور کے معاملے ہلکا جانا اور نان ایشو سمجھا کہ یہ تو کوئی ضروری بات نہیں ہے جو میں کروں، سرکار کی بات کروں. اگر کسی نے خدا نخواستہ ایسا انداز اپنایا، اگرچہ اس کی کوئی توقع صاحب ایمان سے نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے کی حساسیت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو غیر ضروری سمجھے گا، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی حضور سے بے نیاز ہوا. کیوں کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو میرے دوستو، یہ ناموس رسالت تو وہ موضوع ہے کہ جو ہر محفل کا موضوع ہونا چاہیے، ہر مجلس کا موضوع ہونا چاہیے. آج کے دور میں فتنہ چونکہ عروج پر ہے، دو تین موضوعات ایسے ہیں کہ جو میں اکثر محافل میں کہیں نہ کہیں سے بات کرتے میں بیان کر دیتا ہوں، اور اس کی ضرورت بھی ہے اسی وجہ سے کہ فتنہ کہیں نہ کہیں سے گھومتا پھرتا رہتا ہے. ایک تو یہی ناموس رسالت کے حوالے، ختم نبوت کے حوالے، اور ایک صحابہ و اہل بیت کے حوالے کہ جس طرح اس وقت اہل سنت کی صفوں میں بالخصوص انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں اس طرح کی محض آرائی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے معاذ اللہ کوئی ہر وقت مورچہ لگا رہتا تھا اور یہ لڑائیاں رہتی تھی. اس طرح کی جو پکچر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں کھینچا تانی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یاد رکھیے دوستو کہ ہم سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی اس طرح کے موضوعات کا حصہ نہ بنے، یعنی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. ہاں، مثبت بات ضرور کریں، فضیلت کی بات کریں، تقوی کی بات کریں، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کی بات کریں، لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں، اتحاد امت کی بات کریں، وحدت امت کی بات کریں، اور ہر وہ بات کہ جس سے امت کے اندر ٹکڑے ہوں اور امت میں مزید انتشار پیدا ہو، اس سے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچا. یا رسول اللہ. ہمارے بہت سے دوست فیس بک پر اور دیگر
سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر اور دیگر سائٹس پر وہ لگے رہتے ہیں، انہیں معلومات کچھ نہیں، بل وہ لگے رہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں اور بحثیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے معاملے میں، اور الجھتے چلے جاتے ہیں، الجھتے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم معلومات حاصل کریں، شعور پیدا کریں۔ صحابہ کی عظمت کا شعور بہت ضروری ہے، اہل بیت کی عظمت کا شعور بہت ضروری ہے۔ آج عظمتیں بیان تو بہت کی جاتی ہیں لیکن شعور بہت کم پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ناموس رسالت کا تحفظ الگ ہے، ناموس رسالت کا شعور الگ، اور آج ضرورت شعور کی ہے۔ ہمیں اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے، ان ہستیوں کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں بڑے مراتب عطا فرمائے۔ تو دوستو محافل میلاد کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم حضور کا بھی ذکر کریں اور حضور کی نسبتوں کا بھی ذکر کریں، کیونکہ جب بات حضور کی ہے تو اللہ نے ہر وہ چیز کہ جس کو حضور سے نسبت ہو گئی اللہ نے اس چیز کو معزز بنا دیا، اس چیز کو مکرم بنا دیا۔ ایک نالین کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر اپنے اسی بددعا کی طرف آتا ہوں۔ قدمین مبارک سے، حضور کے قدموں سے نالین کو نسبت ہو گئی تو اس کا رتبہ کتنا اونچا ہو گیا، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہو گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کی نالین کا کیا کہنا۔ تو سوچو کہ جس چیز کو میرے آقا کے قدموں سے نسبت ہو گئی اللہ نے اسے نالین مصطفیٰ کے طور پر اتنی بلندی اور عظمت عطا فرما دی۔ تو سوچو کہ جن صحابہ نے حضور کے قدموں میں رہ کر سرکار کے قدموں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، تو سوچو کہ ان صحابہ کی عزتیں کتنی زیادہ ہوگی، ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ اور اہل بیت تو اللہ اکبر، وہ تو حضور کا گھرانہ، وہ تو حضور کا خاندان ہے، حضور کا خون ہے، لہذا ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اس لیے صحابہ کی تعظیم و تکریم بھی واجب ہے، اہل بیت کی تعظیم و تکریم بھی واجب ہے، خود آقا کی ہر نسبت کی تعظیم واجب ہے۔ ناموس کو بھی حضور سے نسبت ہوئی تو ناموس رسالت کہلائی، عزت کو حضور سے نسبت ہوئی تو عزت رسول کہلائی، ختم نبوت کو حضور سے نسبت ہوئی تو ختم نبوت مصطفیٰ کہلائی۔ یہ سب شان میرے آقا کی ہے، یہ سب شان میرے حضور کی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں یہ بات بھی کرنی چاہیے اور اس بات پر توجہ بھی دینی چاہیے۔ میں نے سورہ مبارکہ بددعا پڑھی اور آپ نے ابھی شان نزول بھی سماعت کر لیا اور اس کے تناظر میں یہ بھی سمجھ لیا کہ حضور کی عزت پر بات آئے تو اس کے لیے دفاع کرنا اور اس کے لیے اچھی آواز اٹھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ نے بھی بددعا نازل فرمائی اور اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت فرمائی، اپنے محبوب کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی اسے۔ یہ رب کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا، بلکہ میں نے ایک جگہ یہاں تک کہا کہ رب نے شب معراج اپنے حبیب کو معراج کرائی، دیدار کرایا، تو چونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ رب کو تو معلوم تھا کہ انکار کرنے والے انکار کریں گے، عقل پرست اس میں آگے اٹک جائیں گے اور انکار کرنے والے انکار کریں گے، جھٹلانے والے جھٹلائیں گے، باتیں بنانے والے باتیں بنائیں گے۔ تو اللہ نے تو وہاں بھی اپنے حبیب کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، بلکہ معراج کے واقعے کا آغاز ہی رب نے سبحان سے فرما دیا۔ یہ سبحان کا لفظ فرمانا یہ بھی حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ گویا کہ بتا دیا کہ جس کو کوئی بھی اعتراض ہو اس واقعے معراج پر تو وہ میرے نبی پر بات کرنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ سفر معراج کروایا کس ذات نے ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ رب کہ جس نے یہ سفر کرایا ہے۔ تو رب نے تو وہاں بھی آنچ اپنے حبیب پر نہیں آنے دی، بلکہ بتا دیا کہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو پہلے مجھ سے بات کر، اور جب اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ نے فرما دیا میں سبحان ہوں، میں پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں، ہر حد بندی سے پاک ہوں۔ لہذا جب میری شان و عظمت تم مانتے ہو تو پھر یہ مان لو کہ میں ہر چیز پر قادر بھی ہوں۔ جب ہر چیز پر قادر ہوں تو اپنے حبیب کو رات کے چند لمحوں کے اندر اتنا بڑا سفر عطا فرمانے پر بھی قادر ہوں۔ اللہ تو اپنے حبیب کی عزت کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے کہ کوئی واقعہ بھی عطا فرماتا ہے تو پہلے حفاظت فرما دیتا ہے۔ سمجھنے والے اگر سمجھ جائیں تو کیا بات ہے، جو نہیں سمجھ پاتے تو وہ اسی طرح معراج ہو، دیگر معجزات ہو یا اور حضور کی عزت و ناموس کی باتیں ہوں، وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہتے ہیں۔
بہرحال دوستو اللہ نے بہت خوبصورت لفظوں کا ہمیشہ انتخاب کیا، اپنے حبیب کے لیے لفظوں کا انتخاب بہت عمدہ کیا ہے۔ یہ رب کا شروع سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ بات اپنے حبیب کے لیے جب کرتا ہے تو لفظوں کا انتخاب بھی بہت نرالا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے رب نے جب اپنے حبیب کے لیے نام چنا، حضور کی جب ولادت ہوئی اور رب نے اپنے حبیب کے لیے نام چنا، جس نام کا حضرت عبد المطلب کے دل میں القاء فرمایا، وہ نام بھی اتنا بے مثال کہ نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نظر آتی ہے اور نہ اس شہرت کے ساتھ بعد میں کوئی مثال نظر آتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نام محمد عطا فرما دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو جو نام عطا فرمایا وہ نام محمد عطا فرما دیا۔ اللہ کو تو اتنی محبت ہے کہ وہ تو نام بھی بے مثال چنتا ہے، ایسا نام چنتا ہے کہ جو سب سے انوکھا، سب سے نرالا، سب سے بے مثال نام ہو، اور نام محمد بھی تحفظ ناموں سے رسالت ہے۔ اگر غور کرو، چونکہ بات چلتے چلتے آئی ہے تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نام محمد بھی ناموں سے رسالت کی حفاظت کا طریقہ کیوں، کیسے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی جو علماء نے بیان کیا کتابوں میں، کتب سیرت کے اندر، سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے تقریباً سب نے لکھا کہ کل من یحمد مرتن بعد مرتن الذی یحمد مرتن بعد مرتن فی کل حین وآن، کہ وہ ذات کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہر زمانے میں تعریف کی جائے، ہر آن تعریف کی جائے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر آن فرمایا کہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب یہ ایسا کمال نام ہے کہ اس کے اندر اس نام کے مطابق جو شخصیت ہے، یعنی حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نام کے مطابق اس نام کا خود بخود مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مصداق ہے، یعنی ذات پاک مصطفیٰ، تو اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی صرف تعریف ہی تعریف کی جائے، عیب کبھی بھی نہیں آئے گا، برائی کبھی بھی نہیں آئے گی، لعن طعن کبھی بھی نہیں آئے گا، طعن و تشنیع کبھی بھی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی طعن و تشنیع کرے گا تو وہ خود اسی کے اوپر لوٹ کر آئے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو کفار قریش کو بھی جب سمجھ میں آئی تو وہ بھی خود بخود آپس میں میٹنگ بلانے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے بھی آپس میں میٹنگ بلائی، آپس میں جمع ہوئے، کہنے لگے کہ ہم انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے محمد بھی کہتے ہیں اور ان کی برائیاں بھی کرتے ہیں۔ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم خود غلط کر رہے ہیں کہ ہم انہیں زبان سے محمد بھی کہتے ہیں کہ محمد کا معنی ہے قابل تعریف، اور پھر ہم اس کے بعد برائی بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ محمد ایسے ہیں، محمد ویسے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو برائی مت کرو، آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں کفار قریش، کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو ہی باتیں کہ یا تو آئندہ ان کی برائی نہ کرو، اگر انہیں محمد کہنا ہے تو برائی نہ کرو، کیونکہ محمد کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کی برائی نہ کی جائے، جس کی صرف تعریف کی جائے۔ تو یا تو اگر محمد کہنا ہے تو پھر ان کی برائی نہ کرو، اور اگر برائی کرنی ہے تو پھر انہیں محمد نہ کہو، انہیں بھی محمد نہ کہو۔ چنانچہ برائی تو انہوں نے کرنی تھی، لہذا انہوں نے نام بدل دیا، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم انہیں کوئی اور نام سے پکاریں گے، اور اپنی مرضی سے انہوں نے نام بدل کر مزمزم رکھ لیا۔ مزمم کا مطلب کہ جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے۔ اب یہ اپنے گمان میں مزمم کہہ کر برائیاں کرنے لگے، حالانکہ اس کے اندر کمال معلوم ہے کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے حکمت دیکھیا کہ اللہ نے حقیقت میں تو حضور کو عیبوں سے پاک رکھا ہی تھا، اب تھوڑی دیر تک کے لیے جو صرف کفار قریش کی زبان پر برائی کا اور حضور کے نام کا اجتماع تھا، اللہ نے وہ بھی گوارا نہ کیا اور ان کی زبان سے لفظ محمد کو ہٹا دیا، یعنی زبان کی حد تک بھی اللہ نے لفظ محمد کے ساتھ برائی کو جمع فرمانا گوارا نہ کیا اور ان کی زبان سے لفظ محمد ہٹا دیا کہ اب جو برائی کرنی ہے کرتے رہو، کم از کم میرے نبی کا نام لے کر برائی مت کرو۔ اللہ نے اللہ یا رسول اللہ یا رسول، اسی لیے جب یہ جمع ہو گئے آپس میں تو ان کی جب خبر حضور کو پہنچی، جب خبر حضور تک پہنچی تو سرکار نے صحابہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک خبر نہ دوں؟
الا تعجبون، کیا تم لوگ تعجب نہیں کرتے؟ ایک بات بتاؤں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات بتائیے، ارشاد۔ حضور نے فرمایا کہ کیا معلوم ہے تمہیں کیفا، کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کفار قریش کے لعن طعن کو مجھ سے دور کر دیا؟ یا رسول اللہ کیسے؟ حضور نے فرمایا ہم یلعنون مذمما ویشتمون مذمما، آج کل کسی مذمم کو برا کہنے لگ گئے، آج کل کسی مذمم کو لعن طعن کرنے لگ گئے، وَأَنَا محمد، اور اللہ نے مجھے تو محمد بنا کر بھیجا ہوا ہے، اللہ نے مجھے تو محمد بنایا ہوا ہے، اب وہ کسی مذمم کو برا کہنے لگ گئے ہیں اور مجھے تو رب نے محمد بنایا ہے۔ دوستو یہ رب کا طریقہ ہے، یہ رب کے طریقے ہیں، اسے معلوم ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی حفاظت کیسے کرنی ہے، وہ ہمارے ان طریقوں کا محتاج نہیں ہے، وہ رب ہماری تنظیموں کا محتاج نہیں ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اگر اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے، اگر اللہ ہمیں حضور کے لئے بات کرنے کا موقع عطا فرما دے تو یہ ہماری سعادت۔ اگر ہماری قوم میں کوئی ممتاز ہو کر کسی شاتم سے یا کسی ایسے شخص سے کوئی بدلہ لیتا ہے، یہ ممتاز قادری کی سعادت ہے نا۔ اگر یہ ممتاز قادری نہ بھی ہوتا، اگر بھی ممتاز قادری نہ ہوتا تو کیا سمجھا ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کسی گستاخ کو کار ایکسیڈنٹ میں جلا کر مارنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر ممتاز قادری نہ بھی ہو تو تب بھی وہ سویڈن کا گستاخ تھا، وہ سویڈن کے اندر جو گستاخ رسول ابھی گزشتہ دنوں کار کے اندر خود زندہ جل کر مر گیا، کئی عرصے سے پولیس کی تحویل میں اور حفاظت کے اندر تھا کہ جہاں کوئی پہنچ نہ سکے، کوئی اسے مار نہیں سکتا، کوئی اسے کچھ کر نہیں سکتا، حفاظت کے اندر تھا، سرکاری حفاظت کے اندر تھا، لیکن رب نے دیکھو کہاں جا کر اس کا بدلہ لیا، اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت فرمائی، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے پیارے مصطفیٰ ہم ان گستاخوں کے لیے تو خود آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں، ہم خود آپ کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح بدلہ لیا کہ اس موقع پر وہ شعر تازہ ہو گیا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور حضرت قبلہ افسر قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا عمدہ پورا نعتیہ کلام لکھا ہے، اس کے اندر ایک شعر ہے، حضرت قبلہ افسر قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ منکر کے لیے ہے نار جہنم ہی مناسب، منکر کے لیے نار جہنم ہی مناسب، جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا، آقا جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا۔ تو یہ آقا کریم کی شان ہے کہ خود اللہ رب العالمین کافی ہے، لیکن یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے بات چلتے چلتے یہاں تک آئی کہ رب نے تو نام انہیں اتنا پیارا عطا کیا، وجہ صرف یہ ہے کہ جب بھی بات ان کی عزت کی آتی ہے نا تو اللہ بہت پیارے پیارے لفظوں سے ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے جب بات یہاں بھی وہی آ گئی کہ کفار نے باتیں بنائی تو اللہ نے جن لفظوں کا انتخاب کیا وہ لفظ کتنے پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ، روشن دن کی قسم، لفظی ترجمہ تو یہی ہے نا کہ دن کے اجالے کی قسم، واللیل، اور رات اندھیری رات کی قسم، اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ لیکن یہ تو ایک معنی ہے، علماء نے اس کے کئی معنی بیان فرمائے۔ حضرت شاہ عزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر اس کے تقریباً 4 معنی بیان فرمائے، 4 اقوال مفسرین جمع کیا، بڑے عمدہ اقوال۔ میں ان تمام اقوال کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، 1-2 اقوال اس میں سے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں ایمان کے اندر تازگی محسوس ہو اور حضور کی محبت میں اضافہ ہو، حضور کے ساتھ تعلق کے اندر اضافہ ہو۔ حضرت شاہ عزیز فرماتے ہیں کہ والضحیٰ کا معنی تو یہی ہے روشن دن کی قسم، دن کے اجالے کی قسم، واللیل کا معنی تو یہی ہے کہ رات کی قسم، اندھیری رات کی قسم۔ لیکن فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک اس کا معنی کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے کہ والضحیٰ، روشن دن کی قسم، فرماتے کہ روشن دن سے مراد یہ باہر والا دن نہیں ہے بلکہ حضور کے چہرے کا نور مراد ہے، لہذا والضحیٰ، رخ مصطفیٰ کی قسم۔
بعض علماء نے یہی ترجمہ کیا ہے والضحیٰ رخ مصطفیٰ کی قسم، اور آگے فرماتے واللیل سے یہ رات مراد نہیں ہے بلکہ حضور کی زلفوں کی سیاہی مراد ہے، سرکار کے زلفوں کی سیاہی مراد ہے۔ ایک قصیدہ جو حضرت امام اعظم کی طرف منسوب ہے، الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، اس کے اندر وہ یہی کہتے ہیں یہ جو صبح جو روشن ہے، الصبح بدا، یہ جو صبح کا اجالا ہے یہ کس کا صدقہ ہے، کس کی خیرات ہے؟ فرماتے ہیں کہ من طلعته، یا رسول اللہ یہ آپ کی طلعت زیبا کا صدقہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے رخ روشن کا صدقہ ہے۔ اللہ نے جب اس چہرے کے نور کو بانٹا تو صبح کو روشن بنا دیا، اور یہ رات اندھیری کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ واللیل دجا، اور رات اندھیری ہو گئی من وفرتہ، حضور کی زلف عنبری کی برکت سے، یعنی اللہ نے جب حضور کی زلفوں کا صدقہ بانٹا تو رات کو سیاہی عطا فرمائی، چہرے کی خیرات بانٹی تو صبح کو اجالا عطا کیا، رات کی خیرات بانٹی، زلفوں کی خیرات بانٹی تو رات کو اللہ نے سیاہی عطا فرمائی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک قول ہے، یہ ایک تفسیر ہے جو میں نے بیان کی کہ رخ روشن اور رخ مصطفیٰ کی قسم، واللیل اور حضور کی زلفوں کی قسم، اور ایک تفسیر اور بھی فرمائی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرماتے ہیں کہ والضحیٰ چونکہ معنی اجالا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس سے حضور کے علوم غیبیہ مراد، اللہ نے جو حضور کو علم عطا کیا کہ جس کے نتیجے میں حضور نے لوگوں کے سامنے قیامت تک کے حالات کا انکشاف فرما دیا، والضحیٰ کہہ کر حضور کے علم کی طرف اشارہ ہے کہ اے محبوب آپ کو ہم نے جو علم عطا کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ نے بڑے بڑے حقائق کو منکشف کیا، فرمایا کہ اس کی قسم، اس کی قسم۔ واللیل، ہمارے مائک والے بھائی کو اتنی دیر کے بعد خیال آیا کہ اب آواز کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن چلیں اچھی بات ہے، اچھا خاصا گلا مقرر کا خرچ ہو گیا، اور صرف اس وجہ سے کہ یہ آواز سیٹ نہیں کر پا رہے، اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد آواز سیٹ کی انہوں نے، اور ابھی پھر گونج پیدا ہو رہی ہے، اور یہ پھر گونج کی طرف جا رہا ہے، اب پھر بہتر ہوئی ہے۔ چلیں اچھا ہے، سیکھ جائیں گے یہ بھی محفل کے اندر انشاءاللہ، مائک چلانا تو اگلی محفل میں بہتری آ جائے گی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تو میرے دوستو اب آواز اچھی آ رہی ہے، اب میرا خیال ہے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ والضحیٰ، علم مصطفیٰ کی قسم، یہ حضور کے علوم کی طرف اشارہ ہے، اور علم کا عالم یہ ہے، موضوع میرا علم مصطفیٰ نہیں ہے، اس لیے صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں، صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، اجالے کی قسم۔ شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ علم مصطفیٰ مراد ہے، اس تشریح کے طور پر ترجمہ یہ بنا کہ علم پاک مصطفیٰ کی قسم، اور علم پاک مصطفیٰ کا عالم تو بہت کچھ ہے، وہ بیان کیا جائے تو کئی گھنٹوں درکار ہو پھر بھی بیان نہ کر پائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، حضور کے علم کی جھلک تک بیان نہ کر پائیں۔ میں صرف ایک سمجھ لیں کہ ایک کیفیت بیان کر رہا ہوں، ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں کہ حضور کے علم کا عالم تو یہ ہے کہ جب وہ غزوہ بدر کی رات میں میدان بدر میں تشریف لے جائیں اور اپنی چھڑی سے، عصا مبارک سے آپ زمین پر، میدان بدر کی زمین پر آپ لکیریں اور نشان لگا کر بتا دیں کہ کل جب صبح جنگ ہوگی اس نشان پر فلاں کی لاش ہوگی، اس نشان پر فلاں کافر کی لاش ہوگی، اس نشان پر فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں اگلے دن جب جنگ ہوئی، غزوہ بدر ہوا، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جس جگہ آقا نے نشان لگایا اور جس کافر کے نام سے نشان لگایا، اس جگہ اس نشان پر اسی کافر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اے بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ ارے بھائی تقریر ہو رہی ہے، اس میں یہ نعت وغیرہ نہ پڑھی آپ، میں سمجھا کوئی نعرہ لگا رہی ہیں، میں بھی ایک دم پریشان ہو گیا، بہت معذرت، ایک دم بے ادبی کر گیا میں آپ کی، لیکن اس طرح نہ کیجیے آپ، تاکہ بالکل توجہ سے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ، اور حدیث رسول کے دوران بھی نعرہ مت لگایا گیا، تاکہ بالکل توجہ سے پوری بات سنیں آپ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی نے جہاں نشان لگایا، اللہ اکبر، وہیں پر جناب علی وہ سب کے سب پائے گئے کہ جہاں سرکار نے نشان لگا دی۔ میرے دوستو یہ علم مصطفیٰ کی ایک جھلک، اور بھی مثالیں بہت ہیں،
میں چونکہ موضوع آگے باقی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آگے چلتا ہوں. واللیل، شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ رات کی قسم، رات کی قسم، ادھر علم مراد لیا، اور رات کی قسم میں چونکہ اندھیرا ہے، چھپانے کی کیفیت ہے، تو فرماتے ہیں کہ افو در گزر کی قسم. اللہ نے اپنے محبوب کو جو دامن عفو عطا فرمایا کہ جس کے اندر جب کسی کو سمیٹ لیتے تھے تو آقا جب معاف کرنے پر آتے تھے، بڑے بڑے خون کے پیاسوں کو میرے آقا نے معافی عطا فرمائی. آقا نے خون کے پیاسوں کو معافی عطا کی. گویا کہ اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب آپ کے اس معاف کرنے کی اداؤں کی قسم. یعنی جب حضور کسی کو ظاہر کرنے پر آئیں تو والضحیٰ کہہ کر رب اس کی قسم اٹھاتا ہے. حضور جب کسی کو معاف کر کے اپنے دامن میں پناہ دینے پر آئیں، اللہ واللیل کہہ کر گویا کہ افو درگزر مصطفیٰ کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اور افو درگزر بھی کیسا، اللہ اکبر، فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لو اللہ کے نبی نے کس طرح عام معافی کا اعلان فرما دیا. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں افو درگزر پر، پھر آگے بات کرتا ہوں. واقعہ طویل ہے، میں مختصر بیان کروں گا. حضور علیہ السلام سے ایک یہودی نے کچھ خریداری اور کچھ سودے کا معاملہ کیا، اور جان بوجھ کر، اس کا نام تھا زید بن سونا، وہ یہودیوں کے علماء میں سے تھا، علماء یہود میں سے تھا. اور اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ وقت سے پہلے میں جا کر حضور سے فلاں چیز کی قیمت کا مطالبہ کروں اور میں دیکھوں کہ نبی کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا، نبی کو ذاتی معاملات میں جلال آتا ہے کہ نہیں آتا. واقعہ طویل ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں. بالآخر حضور کے اور اس کے درمیان ایک وقت طے پا گیا، لیکن وہ وقت سے پہلے جان بوجھ کر آ گیا اور آ کر زور زور سے شور کرنے لگا کہ یا محمد، اے محمد، آپ اس کی قیمت ادا کریں، اور آپ نے ابھی تک مجھے پیسے نہیں دیے، یہ نہیں کیا. صحابہ بڑے حیران، اور حضرت عمر فاروق اور دیگر بعض صحابہ جلال میں حضور سے اجازت، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ہم نمٹ لیں اس سے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جس کا حق ہے اس کو مانگنے کا بھی حق پہنچتا ہے، اگرچہ وہ پہلے مانگے لیکن بہرحال وہ حقدار ہے. لہذا حضرت عمر کو ہی فرمایا کہ جاؤ اس کو ساتھ لے کر جاؤ، اور جہاں پر فلاں فلاں کھجوریں رکھی ہیں اس میں سے جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ بھی دے دو، اور فرمایا کہ کچھ زیادہ اس کو ادا کر دو. یہ سرکار کا کرم، یہ سرکار کی شان عفو درگزر کا عالم دیکھو. فرمایا کہ زیادہ دے دو. اب آیا تو وہ بدتمیزی کے ارادے سے تھا، سرکار کو غصہ دلانے کے لیے آیا تھا کہ سرکار جلال میں آ جائیں اور پھر میں اس کے بعد پیچھے ہٹ جاؤں ایمان لانے سے. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق کے ساتھ وہ تنہائی میں گیا جہاں پر کھجوریں رکھی ہوئی تھی، تو تنہائی میں جب وہ دونوں جمع ہوئے تو خود یہ یہودی عالم کہنے لگا حضرت عمر سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں نے تمہارے نبی کے ساتھ جو کچھ کیا یہ کیوں کیا؟ حضرت عمر تو پہلے ہی جلال میں تھے، تو غضب میں فرمانے لگے بتاؤ کیوں کیا تم نے ہمارے نبی کے ساتھ؟ تو یہودی عالم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی کتابوں کے اندر جو اللہ نے ہمارے نبیوں پہ اتاری، میں نے ان کتابوں میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، ایک نشانی رہ گئی تھی جس کو جانچنے کے لیے، جس کو معلوم کرنے کے لیے میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے آج کے اس طریقے کے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ طریقہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نشانی دیکھ لی ہے. حضرت عمر نے پوچھا وہ کیا نشانی ہے؟ ہمارے نبی کی ذات میں جو تم نے آج دیکھنے کا ارادہ کیا. اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر ایک نشانی یہ پڑھی ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جتنا غصہ دلایا جائے گا اس کے چہرے کی نورانیت میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا غصہ دلایا جائے گا اس کے چہرے کے وقار میں، اس کے چہرے کی نورانیت میں، اس کے حلم میں، اس کے تحمل میں، اس کی برداشت میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جتنا غضب دلایا جائے گا، جتنا غصہ دلایا جائے گا، وہ نبی اتنا مسکراتا رہے گا، وہ نبی اتنا مسکراتا رہے گا. اور وہ یہودی کہنے لگا حضرت عمر سے، اے عمر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آج یہ نشانی بھی دیکھ لی کہ جب میں تمہارے نبی کو غصہ دلانے لگا وہ میرے لیے اتنا زیادہ مسکرا رہے تھے، وہ میرے لیے اتنا مسکرا رہے تھے. اے عمر گواہ ہو جاؤ کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر اسلام لاتا ہوں. یہ ہے جناب میرے آقا کی شان درگزر کہ واللیل اذا سجا. شاہ عبد العزیز یہی کہتے ہیں کہ واللیل، حضور کے عفو درگزر کی قسم. تو میرے دوستو، آج
یہ والضحیٰ واللیل پر بات کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں عفو درگزر نہیں، گھر گھر میں ناچاقیاں، جھگڑے ہیں، آئے دن طلاقیں ہوتی ہیں، آئے دن بات بات پر لڑائیاں، رشتہ داروں میں دوریاں، یہ اس سے نہیں ملتا، وہ اس سے نہیں ملتا، یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے سلام نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے عجیب و غریب ہیں، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جس نبی کا دوستو میلاد منا رہے ہیں، اس نبی کے عفو درگزر سے سبق حاصل کرو۔ اس نبی نے جس انداز سے معاف کیا، سرکار نے تو خون کے پیاسوں کو معاف کیا، ہمیں تو اپنوں کو معاف کرنا ہے بھائی، ہمیں تو اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا ہے۔ ہم آپ سے کوئی خون کے پیاسوں کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے معافی کے پیاسے ہیں، جو واقعی آپ کی مسکراہٹوں کے پیاسے ہیں، آپ ان کو معاف کیجئے۔ ایک دوسرے کے درمیان معافی کو عام کیجئے، گھروں میں ملاپ پیدا کریں، زوجین کے درمیان، والدین اور اولادوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اور بھی جہاں جہاں ناچاقیاں ہوں اس کو ختم کیجئے۔ لیکن بات پھر مجھے ناموس رسالت کی یاد آ گئی ہے، چونکہ شروع بھی وہیں سے ہوئی تھی تو میں اختتام بھی اسی پہ کر دیتا ہوں۔ وہ درگزر کے ساتھ ناموس رسالت کا لنک یہ ہے کہ بعض لوگ ہمیں پھر یہ درس دیتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان یہی ہے کہ یہ اتنے معافی دینے والے، اتنے معاف فرمانے والے کہ انہوں نے تو اتنا معاف کیا کہ خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا، لہذا تم بھی گستاخان رسول کو معاف کر دیا کرو، کوئی احتجاج نہ کیا کرو، کوئی روڈوں پہ نہ آیا کرو، کوئی یہ لبیک لبیک کے نعرے مت لگایا کرو۔ جب تمہارے نبی نے سب کو معاف کر دیا، فتح مکہ کے موقع پہ معاف کر دیا، تو یہ تم مسلمان روڈوں پہ کیوں آتے ہو؟ تم یہ مسلمان احتجاج کیوں کرتے ہو؟ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ یہ عفو درگزر سے الٹا نتیجہ نکال کر، الٹا سبق لے کر پھر ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ معافی کا اعلان کرو، ان گستاخوں کو معاف کر دو، اور پھر حکمران اپنی پالیسیاں وضع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہمیں رواداری کا درس دیا گیا ہے، اسلام بڑا رواداری کا مذہب ہے، اسلام تو بڑا جی اخلاق کا درس دیتا ہے، لہذا سب کے لیے معافی کا اعلان کر دو۔ تو یہ بات بھی آج اس محفل سے سمجھ کر اٹھو، یہاں سے یہ بات سمجھ کر جاؤ کہ حضور کی معافی کا اعلان الگ چیز ہے، سرکار کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الگ ہے، اور گستاخان رسول کے لیے من سب نبیا فاقتلوہ یہ ایک الگ ارشاد ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ کیا فرق ہے؟ اب وہ فرق میں عرض کر دیتا ہوں، اہل علم تو بخوبی واقف ہیں، آپ حضرات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ فرق مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ سرکار نے معاف کیا وہ حضور کا ذاتی معاملہ تھا، حضور کا ذاتی حق تھا، سرکار کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے معافی کا اعلان کر دیں، جس کو چاہے معاف فرما دیں، لیکن ہمیں جو کہا گیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ سرکار نے ہمیں کہیں بھی نہیں کہا کہ جب میری گستاخی ہو رہی ہو، اے میرے غلاموں اور اے میرے عشق رکھنے والوں، تم بھی میری سنت پر عمل کرتے ہوئے معافی کا اعلان کر دینا، تم بھی میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاف کر دینا۔ سرکار نے کہیں بھی کوئی ایسا اعلان نہیں فرمایا، خود حضور نے جس کو چاہا معاف کر دیا، لیکن حضور نے کبھی بھی امت کو نہیں فرمایا کہ تم بھی معافیاں بانٹتے رہو، گستاخوں کو معاف کرتے رہو تاکہ معاذ اللہ دنیا میں اسی طرح گستاخیاں ہوتی رہیں۔ کبھی بھی سرکار نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے اپنے ذاتی حق کے طور پر جب جس کو چاہا معاف کر دیا، اور اس میں بھی جس کو چاہا تو معاف نہیں کیا۔ یہ مثالیں بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن خطل کی واضح مثال موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ نے آ کر بتایا حضور علیہ السلام کو، یا رسول اللہ یہ گستاخ عبداللہ بن خطل، اور یہ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس کی باقاعدہ 2 باندیاں اس نے رکھی ہوئی تھی، کنیزیں، اور وہ دونوں شاعرہ تھی، گلوکارہ تھی، ان دونوں کو، بلکہ ہاں گلوکارہ تھی، شاعر تو یہ خود تھا، اور یہ اشعار حضور کی مذمت میں معاذ اللہ حضور کی حرزہ سرائی میں لکھ کر یہ اپنی دونوں باندیوں گلوکاراؤں کو دیتا تھا، اور وہ دونوں باندیاں ادھر ادھر ناچتی رہتی، گاتی رہتی تھی، اور یوں گلی گلی کوچا کوچا یہ حضور کی گستاخیاں کرواتا رہتا تھا اپنی باندیوں کے ذریعے۔ یعنی آج کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں موبائل کے ذریعے کوئی چیز وائرل ہوتی ہے نا، اس زمانے میں کوئی چیز وائرل کرنی ہوتی تو کسی گانے والے کو دے دو یا کسی شاعر کو دے دو، تو وہ ہر جگہ گاتے گاتے اس کو وائرل کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس زمانے کا گویا وائرل کرنے کا انداز تھا جو عبداللہ ابن خطل نے کیا، اپنی 2 باندیوں کو باقاعدہ اس معاملے پر اس نے لگا دیا اور جگہ جگہ حضور کی گستاخیاں کرواتا تھا۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ کا جم غفیر حرم میں پہنچا اور یہ نظر آ گیا اور صحابہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہونے لگے،
تو اس نے موقع غنیمت جانا اور کعبے کے پردوں میں جا کے چھپ گیا کہ اسے پتا تھا کہ اب یہ کعبے کے اندر ہوں، کعبے کے پردوں سے لپٹا ہوا ہوں، تو یہاں تو کم از کم مجھے نہیں مارا جائے گا، اور پھر جو نبی ہیں وہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والے ہیں، شاید وہ بھی معاف کر دیں، حرم کی زمین ہے، کعبے کے پردے ہیں، سامنے محمد مصطفیٰ ہیں، تب تو معافی پکی ہے۔ پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ جب صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن خطل بالکل ہمارے سامنے ہے، ہمارے قابو میں ہے، اور یہ کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ دیتے کہ معاف کر دو، میں نے تو معافی کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، میں تو درگزر کرتا رہتا ہوں، تم بھی معاف کر دیا کرو۔ حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا، معافی دے سکتے تھے، لیکن اللہ اکبر، صحیح احادیث موجود ہے اس پر کہ جب سرکار کو بتایا گیا کہ وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کہ چاہے وہ کعبے کے خلاف میں ہے، فرمایا نکال کر اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ ہماری گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ واقعہ کیوں نہیں سناتے حکمران؟ یہ حکمران کبھی اپنی تقریر میں ایسے واقعات بھی لے کر آئیں، مگر مجال ہے کسی حاکم کی زبان پر یہ والا واقعہ ہے۔ یہ پوری سیرت کانفرنس کرتے ہیں، ابھی 12 روزہ، یہ 10 روزہ شاید عشرہ ربیع الاول منا رہے ہیں حکمران، حضور کی سیرت اور حضور کی سنت اور ریاست مدینہ کا ایک تصور دینا چاہ رہے ہیں، مگر ایک ایسی ریاست مدینہ کہ جس میں گستاخوں کو کوئی سزا نہ دی جائے، ایک ایسی ریاست مدینہ جس میں چوروں کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، ایسی ریاست مدینہ جس میں اللہ کی حدود نافذ کرنے کی کوئی بات نہ کی جائے، ایسی ریاست مدینہ جس میں فرانس کو کوئی بات بری نہ لگے، ایسی ریاست مدینہ جس میں امریکہ ناراض نہ ہو، ایسی ریاست مدینہ جس میں یورپ کو کوئی بات بری نہ لگے۔ اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغ ماں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، یہ بھی خوش رہے، وہ بھی خوش رہے، اور ریاست مدینہ بھی بن جائے۔ تو ایسی ریاست مدینہ کبھی نہیں آئی ہے، نہ اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے ریاست مدینہ کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے غلاموں کو فرما دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو ہر ایک موقع محل ہے ہر واقعے کا، اس کے مطابق آپ بتائیے، آپ نے عفو درگزر کو پکڑ لیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت پکڑ لی، اور اس کے بعد جناب آپ تمام مسلمانوں کو کہے جا رہے ہیں کہ جناب ان مسلمانوں نے حضور کا اخلاق بھلا دیا، حضور کا درگزر بھلا دیا، اور یہ خامخواہ روڈوں پر آ گئے، گستاخوں کے خلاف نکل آئے۔ تو ہمیں یہ لیکچر مت دیجیے، آپ ہمیں یہ لیکچر مت سنائیے، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ سرکار کے درگزر کا معاملہ کیا ہے۔ اگر اتنا ہی آپ کو درگزر پسند آیا ہے حضور کا، تو آپ اپنے سیاسی حریفوں کو معاف کرو نا۔ اگر حضور کا آپ کو معافی دینا اور درگزر کرنا اتنا ہی اچھا لگتا ہے، تو رات کے ٹاک شوز ذرا دیکھ لیں آپ، 8 بجے سے لے کر رات کے 11 تک جو یہ مرغے لڑاتے ہیں میڈیا پر، آپ نے دیکھے ہیں نا ٹاک شوز جس میں مرغے لڑائے جاتے ہیں، اس میں ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ کہاں گئی وہ حضور کی معافی؟ وہاں پر آپس میں تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گستاخان رسول پر یہ سرکار کی رحمت للعالمین کی باتیں کرتے ہیں، گستاخان رسول کے معاملے میں یہ حضور کی معافی ہیں یاد دلاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت مختلف طریقوں سے قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس معاملے میں بہت کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے۔ ناموس رسالت کے معاملے میں یقیناً بہت ساری کنفیوژنز ہیں کہ جو قوم کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے پھر وائرل کی جاتی ہیں، اور لوگ اس طرح ڈسٹرب رہتی ہیں اور تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری طرح سے اس تحریک کا حصہ نہیں بن پاتے، اس آواز کا حصہ نہیں بن پاتے۔ بہرحال میرے دوستو، عفو درگزر بھی عام کرو۔ سرکار کے علم کی بات آئی تو علم مصطفیٰ کی نسبت سے خود بھی علم حاصل کرو، علم دین کو فروغ دو۔ اور الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں ہمارے محترم علامہ جمشید ہاشمی موجود ہیں، جو خود ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں، اور بڑے بڑے اچھے علماء سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مدث اللہ کے سیکریٹری ہیں، ہمارے قبلہ جمشید ہاشمی صاحب حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کے سیکریٹری ہیں۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات کے آپ ماشاءاللہ ساتھ رہنے والوں میں سے ہیں، حضرت کی کتابوں کی کمپوزنگ کرنے والوں میں سے ہیں، بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، علامہ جمیل احمد نعیمی کے خادموں میں سے ہیں، اور بھی بڑے علماء کی صحبت پائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اہل مسجد کے لیے ایک اچھی بات ہے، ایک اچھے عالم آپ کو میسر ہیں، تو علم دین حاصل کرو، علم دین سیکھیں، مستند روایتیں سنیں، مستند واقعات، کیونکہ علامہ جمشید صاحب ماشاءاللہ اکثر اور عموماً جب بھی میں نے سنا یا مجھ سے جب یہ مشورہ کرتے ہیں تو تبیان القرآن سے، شرح صحیح مسلم سے، نعمت الباری سے، اور دیگر بڑی کتابوں سے یہ باقاعدہ تقریر کی تیاری کرتے ہیں، مستند کتابوں سے حوالے کے ساتھ تقریر کی تیاری کرتے ہیں، اور مستند واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے اس دور میں ایسے علماء کا
مسجدوں میں ہونا، خطابت میں ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. ورنہ عموماً مساجد میں یعنی دور و دراز آپ نکلیں گے تو ایسی اچھی مسجدیں بھی ملیں گی، اچھے خطیب بھی ملیں گے، کہیں نہ کہیں پھر درمیان میں کچھ ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں، عجیب عجیب روایتیں بیان کرنے والے، عجیب عجیب واقعات بیان کرنے والے، نہ کوئی سر پیر، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی سند، اور وہ جو بس آیا بیان کرتے چلے گئے، اور یوں غیر مستند باتیں قوم میں پھیلتی ہیں. تو چونکہ بات علم مصطفیٰ کی بھی آئی والضحیٰ کے تناظر میں، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم مصطفیٰ کی نسبت سے ہم بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. مستند علم کو پسند کرو، سنجیدہ علم کو پسند کرو. ہاڑا ہوڑی اور یہ نعرے تو یہ تو وہ، کہ کچھ سمجھ آئے نہ آئے بس ساری قوم مل کے نعرے لگاتی رہے، سمجھ آئے نہ آئے بس ہلچل مچ جائے محفل کے اندر، اور کچھ پتہ نہ چلے کہ کون آیا کون گیا اور کیا کہا اور کیا سنا. بس جی مزہ بہت آیا اور لنگر بہت اچھا تھا. تو میرے دوستو اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہونی ہے. اسی طرح میں اکثر محافل میں جاتا ہوں تو وہ اکثر و بیشتر کافی دیر تک جیسے نعت خوانی ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی عجیب و غریب افراتفری ہوتی ہے. وہ ایک ثنا خواں پڑھتا ہے تو دوسرا وہ مائک پکڑ لیتا ہے، وہ دوسرا اس کے ساتھ ایک شعر ملاتا ہے، تیسرا وہاں سے آواز لگاتا ہے. پھر وہ نوٹوں کی برسات والے 6 آدمی ایک ایک نوٹ پکڑ کر 6 آدمی اٹھ کے آتے ہیں. وہ نوٹ اتنا بھاری ہے کہ 6 آدمی اٹھائیں گے اس کو. مطلب آپ ایک آدمی آ کر دے دے اور عزت سے کسی بڑے عالم اگر بیٹھے ہیں ان کے قدموں میں آ کر وہ رکھنے پیسے آپ رکھ دیں، لیکن 6 5 آدمی چل کے اور جھومتے ہوئے ساری محفل کو ڈسٹرب کرتے ہیں. وہ نعت خوانیوں کے بھی طریقے ایسے عجیب بدل گئے ہیں، تقریروں کے بھی اسٹائل بدل گئے، اور اس کے اندر بھی غیر مستند چیزیں آ گئے. پھر نعتوں میں جو شاعری پڑھی جا رہی ہے، جو کلام پڑھے جا رہے ہیں، اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. ایسے اشعار. پھر اچھا یہ ثنا خواں پڑھ کر اپنے پیسے سمیٹ کر یہ چلے جاتے ہیں، اور جو ان کی نعت خوانی پر اور غلط شعر پر اعتراض ہوتا ہے پیچھے علماء کرام اس کا جواب دیتے رہتے ہیں بیچارے، اور بغیر پیسوں کے وہ جواب دیتے ہیں، کیونکہ ساری نچھاوری نعت خانے سمیٹی اور وہ جناب چلا گیا غلط اشعار پڑھ کر علماء کی ذمہ داری اور گلے میں ڈال کر، اور علماء پیچھے جوابات دیتے رہتے ہیں. یہ ساری عجیب و غریب حرکتیں محافل میں ہو رہی ہیں، اور بہت کچھ جو آپ سب جانتے ہی ہیں. محافل کو سنجیدہ بنائیے، جتنی سنجیدہ محفل ہوگی، جتنی ادب کے ساتھ ہوگی، اتنا حضور کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ. ابھی جیسے ماشاءاللہ آپ کتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، کتنے توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نعت کے وقت بھی اسی طرح توجہ رکھا کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ تقریر میں تو پھر توجہ سے لوگ ایک بات سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، مگر نعت میں بس وہ نعت خواں بھی کہتا رہتا ہے 2 ہاتھ اٹھاؤ تو جھوم کے بولو، تو کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھ جاؤ، وہ بس اٹھک بیٹھک ہی کرواتا رہتا ہے بیچارہ. اچھا میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی نعت میں قوم کو اتنا انوالو کیا ہوا ہے تو پھر پیسے بھی آدھے بانٹ لو. آپ نے آدھی نعت تو قوم سے پڑھوائی ہے، کہتے ہیں نا میرے ساتھ مل کے پڑھو، تو آدھی نعت تو قوم نے پڑھی ہے، تو پیسے آدھے قوم کے ہونے چاہیے، مگر پیسے سارے آپ لے لیتے ہو. تو جب قوم کا بھی گلا اتنا آپ نے خرچ کروایا ہے تو کم از کم ان کو بھی حصہ دو کچھ. لیکن کہتے نہیں یہ امانت ساری میری ہے کیونکہ میں نے محنت کی ہے. ہاں ایک عالم جو ہوتا ہے وہ قوم سے اتنا گلا خرچ نہیں کرواتا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ثنا خوانی کے اندر بڑے طریقے بدل گئے ہیں، اور ایسی غلط شاعری بھی ہو رہی ہے. مستند کلام پڑھو، اچھے اشعار پڑھیں، جس شعر میں شک ہو علماء سے پہلے پوچھو تاکہ آپ کے وہ شعر کو مستند کہہ دیں تو آپ پڑھیں، ورنہ بھلے کتنا مزہ آ رہا ہو اگر وہ غلط ہے تو مت پڑھیں. کبھی کبھی اس لیے پڑھ جاتے ہیں کہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کے اندر، ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے مناسب طریقے سے پڑھیں. بہت زیادہ یہ ہاتھوں کو ہلانے اور یہ وہ جو طریقے نکلے ہیں کہ جس کے اندر توجہ بٹ رہی ہوتی ہے اور افراتفری محسوس ہوتی ہے، توجہ ختم ہو جاتی ہے، ان طریقوں کو چھوڑ کر ادب کے ساتھ، ادب رسول کے ساتھ جس قدر ہو سکے ہم اپنی محافل کو سنجیدہ بنانے کی کوشش کریں، اور جتنی مناسب وقت کے اندر حاضری ہو اس حاضری کو پورا کر کے. بلکہ میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا، ایک سناخہ تھا وہ کافی دیر سے پڑھے جا رہا ہے اور وہ مائک چھوڑ ہی نہیں رہا، تو میں نے اس کو کان میں کہا کہ آپ سارے کلام اگر آج پڑھ دیں گے تو بعد میں کیا سنائیں گے آپ. میں نے کہا کچھ کلام چھوڑ دیں تاکہ اگلی دفعہ آپ کو دوبارہ بلائیں یہ لوگ. بعد میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بلائے جائیں تو اتنا بیان کریں اور اتنا سنائیں کہ آپ کی تشنگی لوگوں میں باقی رہے، پیاس باقی رہے. سارا کا سارا اپنے جوہر سارے نہ دکھاؤ، اپنی ساری قابلیتیں ایک ہی دن میں جھاڑو نہیں لوگوں کے سامنے، ساری کی ساری ایک ہی دن راز کھول دیتے ہیں آپ، سارے جوہر ایک ہی دن دکھانے آپ کو قوم کے سامنے. یہ نہ کرو، کچھ نہ کچھ راز کھولو، کچھ جوہر اپنے دکھاؤ، باقی بہت احتیاط اور ادب کے ساتھ مائک چھوڑ کر پیچھے آ جاؤ. یعنی اس حالت میں آپ مائک رکھ دیں کہ خود کہا جائے کہ حضرت تھوڑا اور پڑھیں، آپ بجائے اس کے کہ پرچی دی جائے کہ حضرت معاف کر دیں. آپ
اس سے بہتر ہے کہ کہا جائے کہ کاش کہ آپ تھوڑا اور پڑھتے، ماشاءاللہ ہمیں تو بڑا لطف آ رہا تھا، لیکن آپ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں کہ نہیں بس میں مختصر حاضری مقصود ہے فلاں اور فلاں. تو میرے دوستو ایسی بہت سی باتیں سمجھنے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم سمجھنے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہوتے. بس وہ جوش خطابت ہے یا جوش ثناخوانی ہے. خطیبوں کو بھی جوش آیا ہوا ہے، اور ثناخوانوں کو بھی جوش آیا ہوا ہے، اور جوش میں ہوش کھو دیے ہیں. اس لیے صورتحال کچھ عجیب ہو گئی ہے. بہرحال کوشش کریں کہ جتنا اہل سنت کا وہ پرانا امیج بحال ہو. جب وہ ہمارے اکابر علماء ہوتے تھے، اللہ اکبر، تو کیا وہ منظر ہوا کرتا تھا اور کیسے وہ ادب و آداب کو کنٹرول کیا کرتے تھے. تو اس لیے آج ہم پھر سے ان یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی ناموس رسالت کے حوالے سے اور دیگر اصلاحی باتیں کی گئی ہیں، اس میں کسی کی بھی دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہے. مقصد اصلاح کرنا ہے تاکہ ہم سب مل کر، میں نے اس لیے علماء کی بات بھی کی، خطیبوں کی بات بھی کی اور دیگر کی بھی بات کی. ہر ایک ہم سب میں سے جو جس اصلاح کی جس کو ضرورت ہے، اللہ پاک اسے اس اصلاح کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مسجد کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے. جتنے اس کے منتظمین ہیں، نوجوان ہیں، اہل محبت ہیں، جو تعاون فرماتے رہتے ہیں مسجد کی تعمیر و ترقی میں، اللہ پاک ان سب کو مزید برکت عطا فرمائے. اور تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو جو درس قرآن اور درس علم ہوتے ہیں، اللہ ان میں زیادہ تعمیر و ترقی اور اس کو بڑھانے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.